جس مذہب میں پھپھا سے پردہ کرنا فرض ہو، جس مذہب میں چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہو، جس مذہب میں خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہو، تو دو شوہر کے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ساری فیملیاں جا رہی ہے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، بھابھی بھابھی کہہ کے ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جب سگی بھابھی سے پردہ کرنا فرض ہے تو جو دوست کی بیوی بھابھی بن جائے اس سے بے تکلفی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ سگے دیور کے بارے میں جب اللہ کے رسول پردے کا حکم بیان کر رہے تھے کہ چچا زاد بھائی سے پردہ فرض، مامو زاد بھائی سے پردہ فرض، پھپھا سے پردہ فرض، جیٹ سے پردہ فرض، اس سے پردہ سب حضور بتا رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں دیور تو موت ہے، موت۔ اللہ کے رسول نے دیور موت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں دیور تو موت ہے، موت۔ جب سگے دیور سے پردہ فرض ہے تو اللہ اکبر، شوہر کے دوستوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھانا، ہنسی مذاق کرنا، پکنک پہ جانا، یہ صرف جہنم کو دعوت دینا ہے۔ آج تم کہتے ہو ہم غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، اتنے سارے تعویذ ٹنگے ہوئے ہیں، ہمارا کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے، سکون کی نیند نہیں آتی۔ ارے دیکھ رہے ہو یہ ساری پکنک کی یہ پارٹیوں میں جو بے پردگی کا ماحول ہے، اس سے اللہ تم پہ لعنت کر رہا ہے، اور خدا جس قوم پہ لعنت کرے ان کو کبھی سکون کی نیند نہیں آ سکتی، ان کو کبھی چین کی نیند نہیں آ سکتی۔ یاد رکھنا صرف زنا ہی گناہ نہیں ہے، زنا کی طرف لے جانے والے یہ ساری بے احتیاطی کام بھی تو گناہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ آج پردے کا نظام اٹھ چکا ہے، کوئی پردے کا نظام نہیں ہے، بلکہ جو لوگ دیندار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی پردے کا وہ نظام نہیں ہے، جبکہ پردے کا نظام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شان سے عطا فرمایا۔ ہمارا مذہب ہمارا مذہب ہے، ہمارے مذہب کا تقدس۔ آج کل عورتیں 16 سیدوں کے روزے بھی رکھ رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، پنسوزہ بھی پڑھ رہی ہے، جمعرات اور پیر کے روزے بھی رکھ رہی ہے، اور اس کے بعد بے پردہ بھی گھوم رہی ہے۔ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، اس لیے کہ پردہ پردہ ہے، پردہ اسلام کا شعار ہے، پردہ اسلام کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ ایک عورت اس وقت اللہ کے قریب ہو جاتی ہے جب وہ پردے میں ہوا کرتی۔ ساری عبادتیں کر لو، پردے کو چھوڑ کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ جو عورت بے پردہ ہو وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ خدا کی لعنت کا شکار ہے، وہ رسول اللہ کی لعنت کا، رحمت للعالمین جس پہ لعنت کر دے، اب بتائیں اس کی بگڑی کیسے بن سکتی ہے؟ عورتیں پردے کی اہمیت سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور جو لوگ پردہ کرنا چاہتے ہیں بس اتنا ہی کہ وہ سر پہ دوپٹہ ڈال کر کچھ مخصوص لوگوں سے بس پردہ کر لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن دیور سے بھی پردہ فرض ہے، جیٹ سے بھی پردہ فرض ہے، چچا زاد بھائی سے بھی، مامو زاد بھائی سے بھی، شوہر کے دوستوں سے بھی، بلکہ قرآن تو امہات المومنین کے لیے کہتا ہے، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے ان کو فرماتا ہے کہ تم پردے میں رہو۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، پردے میں رہو۔ ذرا غور تو فرمائیں، جہاں جبریل اجازت کے بغیر حجرے میں داخل نہیں ہوتے ان کو کہا جا رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، چادر اور چار دیواری کو لازم پکڑو، اس لیے کہ جب تک عورت پردے میں ہے اس کی عزت محفوظ ہے، جب پردے سے نکل گئی اس کی عزت تار تار ایسے ہی ہو جائے گی، بکھر جائے گی، جیسے شیشی سے نکلنے والی خوشبو بکھر جاتی ہے ویسے گھر سے نکلنے والی عورت بکھر جاتی ہے۔ میری بہنوں، اللہ کا قرب چاہیے، جنت چاہیے تو ہر عبادت سے پہلے آپ کو پردے کی تعلیم ضروری ہے، پردے کا لازم ضروری ہے، پردے کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اور کن کن سے پردہ، اللہ اللہ، میں تو حیران ہوں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ، ام المومنین سیدہ میمونہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہیں، موجود ہیں۔ ایسے میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں پردہ کرو۔ امہات المومنین سے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں عام عورت کا تو یہاں کوئی تصور ہی نہیں۔ رسول اللہ کی بیویاں قرآن کی روشنی میں قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں
تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میرے بھائی میری بہنوں، جب نبی کے پیر میں نالین آ جائے تو وہ سر پہ رکھی جاتی ہے۔ جو نبی کے تلووں کو چوم لے وہ اتنی عظیم ہے۔ جو نبی کے نکاح میں آئے، رسول اللہ کے گھر کی زینت بنے، نبی کے گھر کی ملکہ بنے، سوچو تو صحیح ان امہات المومنین کی شان کا عالم کیا ہوگا، جسے خدا نے مومنوں کی ماں فرمایا۔ ہر مومن کی ماں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں۔ کیا شان والی ہیں یہ۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ اور حضرت میمونہ سے حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ تو حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ نے پوچھا کہا کس سے پردہ کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا ان سے کرو۔ تو عرض کرنے لگے یہ تو نابینا ہے، نابینا سے پردہ کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ نابینا ہے نا، تم لوگ تو آنکھ والی ہو، اللہ نے تمہیں تو آنکھیں عطا کی ہے۔ میری بہنوں بتائیے صحیح، جب نابینا مردوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے تو یہ آوارہ اچکے، یہ فیش گو، یہ فاسق و فاجر لڑکے، ان کے ساتھ فون پر لمبی گفتگو، ان کے ساتھ سفر، ان پہ اعتماد کرنا، کسی کو بھی اپنا بھائی بنا لینا، بھائی بنانے کے بعد اس کے سامنے بے پردہ آ جانا، کسی کو بھی اپنا جو ہے وہ دیور مان لینا۔ اور جب سگے رشتوں کا اتنا احترام اور تکریم ہے، اللہ اکبر، آئیے اگر آپ ایسا نہیں کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اب دل کے کانوں سے سن لو۔ اگر اپنے آپ پر رحم ہے، اگر اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے الفت ہے، دیکھو میری بہنوں، یہ جو ہم چیخ چلا رہے ہیں، اجتماع میں آپ کو بلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بس ایک ہمدردی ہے، کیونکہ اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک ہی بات تمہیں معلوم ہو۔ میری بہنوں، ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے چھوٹے بھائی، اگر بڑے ہیں تو بڑے بھائی دل سوزی سے سمجھاتے ہیں، دیکھو ایک دن موت آئے گی، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، کوئی نہیں رہے گا، نہ شوہر بچائے گا، نہ باپ بچائے گا، نہ بھائی بچائے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ بہنوں، ہمیں اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ شادی کی رنگریلیاں بتائیے یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ زیورات یہ کیا ہے، یہ دنیا کی ریل پیل کیا ہے، یہ دنیا کے عیش و عشرت کیا ہے، یہ اچھے کھانے، جو اچھے کھانوں کے چکر میں آبرو کا سودا ہو رہا ہے، یہ کھانا تو پیٹ میں جا کر غلاظت بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا، حلق کے نیچے جا کر جو برگر کی کیفیت ہوگی وہی سوکھی روٹی، جو سوکھی روٹی کی ہوگی وہی برگر کی بھی ہوگی۔ تو مجھے بتاؤ، ہم اچھے غذاؤں کے چکر میں، ہوٹلوں کے کھانوں کے چکر میں اپنی آبرو کا سودا کیوں کریں؟ اس لیے کہ کھانا تو ہضم ہونے والا ہے۔ میری بہنوں، پیٹ پہ پتھر باندھنے والوں کی عمریں بھی گزر چکی، پھاقے کرنے والوں کی عمریں بھی گزر چکی، بھوکے رہنے والوں کی عمریں بھی گزر چکی، پیٹ پر کھانے والوں کی عمریں بھی گزر چکی، ہماری بھی عمریں گزر جائے گی۔ ہم ایک مدت لے کر آئے ہیں، ایک متعینہ مدت کے لیے آئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا اللہ نے تاکہ جانچ کرے، امتحان لے، آزمائش لے۔ میری بہنوں، تھوڑا غور کیجئے، تصور میں لائیے، دیکھو اپنا خوبصورت جسم ایک طرف دیکھو، اس کے بعد موت کے کا وہ اضطراب دیکھو، وہ موت جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو تڑپا دیا، مزمحل کر دیا، بے چین کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ اکبر، میں گنہگار، آپ گنہگار، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، پتہ نہیں ہمیں موت کیسے آئے گی۔ میں معصوموں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، حضرت سرکار موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ نے ان سے پوچھا، اے موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موت کے وقت آپ کو کیسا لگا، کیسے تکلیف آپ کو ہوئی؟ اللہ پوچھ رہے حضرت موسیٰ سے ان کے وصال کے بعد کہ موت کو تم نے کیسے پایا؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا، جس طریقے سے زندہ چڑیا کو آگ پر بھوندا جائے تو چڑیا کیسے تڑپتی ہے، نہ اس کو چھوڑا جائے کہ اڑ جائے اور نہ اس کو مار ڈالا جائے، وہ چڑیا کیسے پھڑ پھڑاتی ہے۔ میری بہنوں، یہ اس کی زندگی ہے جو معصوم تھے، یہ اس کی زندگی ہے جو کلیم اللہ تھے، یہ اس کی زندگی ہے خدا جسے طور پہ بلا کر کہتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، جب معصوموں کو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے
ایسی تکلیف دی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا میں نے موت کو ایسے پایا جیسے زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جائے، آگ پر جو ہے وہ اللہ اکبر اسے جلایا جائے۔ اللہ اللہ بتاؤ تو صحیح، جب معصوموں کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی موت ہے تو زانیوں کو سزا کے طور پہ کیسی موت آئے گی؟ کپڑے پہن کر ننگی رہنے والوں کو کیسے موت آئے گی؟ ہونٹوں پر سرخیاں مل کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والوں کو کیسے موت آئے گی؟ ہاں ہاں، رسول اللہ کی رحمت للعالمین کو ناراض کر کر کے ان کی لعنت کو اپنے سر پہ لینے والی عورتوں کو کیسے موت آئے گی؟